وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انہی آیات کی روشنی میں گزشتہ جمعے اس بات پر بات ہوئی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اس میں پہلا عمل بیان ہوا تھا کہ جو انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہو وہ خرچ کرنا بند کر دے تو فرشتہ اللہ سے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا عمل یہ بیان ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے اس پر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تیسرا عمل یہ بیان ہوا تھا جس آدمی کے ماں باپ موجود ہوں اور ان سے ہٹ کر وہ اپنا باپ کسی اور کو بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے فرض اور نوافل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ میرا جملہ یہ یاد رکھیے، حدیث میں ہے کہ اس کا باپ موجود ہے اسے چھوڑ دے اور کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ بخاری کے حوالے سے دو روایتیں میں نے بیان کی تھی۔ پہلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا باپ بناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، فقط کفر، حدیث تو کہتی کافر ہو گیا۔ باپ موجود ہو اور کسی اور کو اپنا باپ بنا لے، اس زمن میں یہ بات ذہن میں رہے، جن کی یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی سے گود لے لیتے ہیں تو ان بچوں کو بتانا چاہیے کہ اصلی ماں باپ تمہارے کون سے۔ ہم جو کاغذی کارروائی کے اعتبار سے جتنے بھی سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور دیگر چیزیں بنتی ہیں، ان میں اصلی باپ کا نام نہیں لکھتے، یہ غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ بڑے، یہ تو بچے تھے، بچپن میں ان کو گود لے لیا، پال لیں، انہی کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو تو نہیں پتہ، لیکن ان بڑوں کو پتہ ہے جو کاغذی کارروائی کے اندر ان کے اپنے اصلی باپ کے نام کو ختم کر کے اپنا نام لگا دیتے ہیں۔ جہاں تک بچے کو گود لے کر پالنا، اس کو بڑا کرنا، ان بچوں کی محبت سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ضمن میں ایک بات کا اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے بچے کو گود لینا چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے یہ مسئلہ نہ ہو آگے جا کر، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے، پردے کا مسئلہ آ جائے یا کوئی اور ایسے مسائل ہو جائے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیں، ابھی اتفاقی میرے ذہن میں آئی۔ ہمارے یہاں جب ایسے بچے گود لے لیے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے محبت ہو جاتی ہے، ساتھ رہتے ہیں، ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے۔ اب یہ پالنے والا جو ہوتا ہے ادھر اسٹامپ پیپر بنوا رہا ہوتا ہے
میری جائیداد میں اس کو یہ، میری جائیداد میں یہ، میری جائیداد میں وہ۔ یاد رکھیے یہ جس بچے کو لے کر ہم پالتے ہیں، لے پالک بچہ، یہ پالنے والے کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ لے پالک بچہ پالنے والے کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کے وارث ہوں گے انہی کو وراثت ملے گی۔ اب اس بچے نے قربانی دی ہے، یہ اس جوڑے کے ساتھ رہا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو اپنی زندگی میں کر کے، صرف لکھوا کر نہیں، کر کے اس کے حوالے کر دیں کہ تو اس کا مالک ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میں نے وکیل سے دستاویز لکھوا لی ہے، میں نے نوٹری پبلک والوں سے یہ لکھوا لیا ہے، میں نے وکیل کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے۔ یہ کاغذی کارروائی شریعت نہیں دیکھتی۔ زندگی میں کسی کو کچھ بھی دیں گے اس کو مالک بنانا پڑے گا، اس کو کلی اختیار دیں، وہ کچھ بھی کرے اس کی مرضی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟ میں چھپا کے رکھوں، جب تک زندہ ہوں خود بھی فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اپنی سوچ میں یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا، ادھر شریعت منع کرتی ہے نہیں، تمہارے مرنے کے بعد نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ، یہ بھی اتفاقی میرے ذہن میں آ گیا، یہ بھی سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں اولاد میں، بہن بھائیوں میں جو وارث بننے والے ہوتے ہیں، جو نہیں ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، جو وارث بننے والے ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، ان کے لیے کچھ وصیت لکھ جاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا وصیت لوارث، جو تمہارا وارث بنتا ہے اس کے لیے تمہاری وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ قرآن نے اس کے لیے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں حصہ رکھا ہے، اب تمہاری وصیت اس کے لیے کسی کام کی نہیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں سمجھا دیا، مرنے والے کا جو جو وارث بنتا ہے اس کے لیے آپ کتنی وصیتیں لکھ جائیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو وصیت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کو آپ کی وراثت سے حصہ مل رہا ہے۔ اب وصیت کیا معنی رکھتی ہے؟ وصیت ہمیشہ پرایوں کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہوتے۔ وصیت ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہوتے، وارث نہیں بنتے، ان کے لیے آپ کی وصیت کارآمد ہے۔ لیکن جو آپ کے وارث ہیں، جن کو آپ کی وراثت سے حصہ ملے گا، ان کے لیے وصیت آپ کی کوئی کارآمد نہیں۔ آپ کتنی بھی وصیتیں لکھوا لیں سب بیکار ہے، شریعت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارے ان حرکتوں سے، ان اعمالوں سے، ان کیے ہوئے کاموں سے بعد میں وارثین میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے واضح الفاظ میں مختصر یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اسی آیتوں کی روشنی میں نیا عمل جو انسان کو فرشتوں کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر کے اوپر تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین، جسے دعا کے اندر کہتے ہیں نا آمین، وہی۔ دوسری بھی قدم رکھا، پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا تو پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین۔ میں 2-3 حدیثیں جمع کر رہا ہوں تاکہ پورا قصہ سمجھ آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ کے اوپر وحی آنے کی وجہ سے آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج خلاف توقع، خلاف عادت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے میری زبان سے انہیں سن لیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ جی ہم نے سنا ہے۔ کہا جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا
حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے بد دعا کی. بد دعا یہ کی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہی. دوسری سیڑھی پر حضرت جبریل امین نے بد دعا کی، وہ میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے اس پر بھی کہا آمین. اور ایک سیڑھی پر حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک پائے اور ان کی، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے اس پر بھی کہا آمین. 3 بد دعائیں ہیں اور تینوں پر اللہ کے نبی نے آمین کہی. یہ بد دعا فرشتے کی ہے اور فرشتوں کے سردار کی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام. اور تینوں باتیں بڑی آسان سی اور سمجھ میں آنے والی ہے. رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ انسان پالے اور پانے کے بعد اتنے مبارک مہینے میں بھی انسان موقع ضائع کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے تو اس سے خسارے والا انسان کون ہو سکتا ہے. اس مقدس مہینے میں پروردگار عالم نے پل پل پر انسان کی معافی کے اسباب رکھے. قدم قدم پر انسان کے معافی کرنے والے، انسان کو معاف کرنے والی چیزیں رکھی ہیں. یہ انسان اب بھی اس خزانے سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اس کے لیے بد دعا کی. دوسرا فرمایا جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے. کتنے مختصر سے الفاظ ہیں. آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پڑھتا رہے. یہ درود انسان پڑھتا ہے، یہ درود ہو کوئی بھی درود ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے غافل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں. اللہ رب العزت اس کے لیے درجات بلند کرتے رہتے. ضروری نہیں کہ ہم نبی کے نام کو سنیں ہی اور درود پڑھیں. ہمیں تو اپنے نبی پر درود ویسے ہی پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے اور اس لیے حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے. اور ایسی مقدس ہستی ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات خود نبی پر، فرشتے یہ درود پڑھتے ہیں تو انسان کیوں نہ پڑھے. اب ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں رات کا 1/3 حصہ، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، کیا کافی ہے میرے لیے؟ کہا بہت اچھی بات ہے، بڑھا لو گے تمہارا فائدہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ آدھی رات اور بڑھا دیا. کہا بہت اچھی بات ہے، بڑھا لو گے تمہارا فائدہ ہے. پھر میں یا رسول اللہ رات کے 2/3 آپ کے اوپر درود پڑھوں. فرمایا بہت اچھا، بڑھا لو گے تمہارا فائدہ ہے. آخر میں صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اب میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں گا. نبی نے بھی فرمایا تو بھی سن لے، تیرے جتنے غم ہیں، تیرے جتنے کام ہیں، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. تیرے جتنے غم ہیں، تیرے جتنے کام ہیں، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. ہم اگر پوری رات نہیں پڑھ سکتے تو کچھ تو حصہ مخصوص کر لیں کہ ہم اپنے نبی پر درود پڑھنے والے ہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے ہمیں سہولت ہو ہم پڑھتے رہیں. لیکن اس فضیلت کے سننے کا یہ مطلب بھی نہیں جو ہمارے کام ہے اب اس میں ہم ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیں اور یہ کام شروع کر دیں. ہمارے لازم جو کام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے.
جو وقت ہمیں مل رہا ہے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم ایسی باتیں جب سنتے ہیں تو ہمارے ایک طریقہ بن جاتا ہے، جی لازمی کام ہے اس میں ڈنڈیاں مارو، اور جو فالتو وقت ہوتا ہے اسے ہم پھر اپنی سوچ کے مطابق ادھر ادھر تللے تللے کاموں میں جو ہے سب جو اپنے کام کا وقت ہے اس میں کام کیجئے۔ وہ ٹائم آپ نے کسی اور کو دیا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس سے معاوضہ لے رہے ہیں، اس میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو آپ کا فارغ وقت ہے آپ اس میں خوب کیجئے، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تیسری بات فرمائی، ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ پائے۔ اس پر بھی حضرت جبریل نے بدعا کی۔ بڑھاپے میں ماں باپ ہمارے محتاج ہیں۔ آج اس معاملے میں ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے، بہت غفلت ہوتی ہے، بہت غفلت۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہم اپنے اولاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں جی ہماری اولاد خدمت کر رہی ہے نا، بس کافی ہے۔ وہ آپ کے اولاد کی ماں نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے۔ ہم کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں؟ وہ ہماری اولاد کی ماں ہمارے اولاد کا باپ نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اور جنت کمانی ہے۔ تو کچھ لوگ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ جی ہماری اولاد خدمت کر رہی ہے، اور کچھ لوگ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے نرس کا انتظام کر لیا ہے، بندے کا انتظام کر لیا ہے، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، کافی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم جب چھوٹے تھے تو کیا ہمارے اماں ابا نے ہمارے پیشاب پخانے کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے ہمارے لیے کوئی نرسیں رکھی تھی؟ یہی ماں تھی جو اپنے ہاتھ سے ہمارے پیشاب کو بھی صاف کرتی تھی، پخانے کو بھی صاف کرتی تھی۔ یہی ہمارا باپ ہے۔ ہم پیشاب اور پخانے میں لتھڑے ہوتے تھے، ہمیں کاندھے پر بٹھا کر اٹھا کے لے جاتا تھا، ہمیں اپنی گود میں لے جاتا تھا۔ آج ہم نے اگر ان کے لیے چند روپے خرچ کر کے بندہ رکھ لیا، وہ خدمت کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ حق ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اولاد ہمارے پاس آئے، ہم بیٹھ کر کے اپنے دل کا دکھڑا ان کو سنائیں، اپنی باتیں ان سے کریں، مگر آج اولاد کے پاس ٹائم نہیں۔ میں نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، وہ باتیں کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ صاحب موبائل میں لگے پڑے ہیں جیسے ان کے بڑے کنٹینر پھنسے ہوئے، یا اس میں میسیج آئے گا کہ ابھی حضرت اسرائیل تمہاری گردن دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ میرے سامنے میرے باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، میری ماں کی میت پڑی ہوتی ہے، مجھے اس وقت تصویریں بنانے سے فرصت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ کسی کی موت کو دیکھ کر تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا وقت بھی یاد آئے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسا بننا ہے، ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ اور آج حال ہے، موویاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، اولاد اس میں خود شامل ہوتی ہے۔ قرآن خوانی کروا لی جی، قرآن خوانی ہونے کے بعد اب تصویریں بن رہی جی، کون کون آیا تھا جی فوٹوگرافری ہو جائے، یہ ایصال ثواب کے لیے بیٹھے تھے۔ کہنے کو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے تھے، اور حال ہمارا کیا ہے؟ جہاں قرآن خوانی ختم ہوئی، دعا ہوئی، کھانا کھلا رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے، فوٹوگرافری جی گروپ میں تصویریں بن رہی ہیں، یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، بڑے خوش ہیں ہم اس کے۔ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھائیں گے یا مرے ہوئے ماں باپ کو سپنے میں دکھائیں گے تیرے لیے ہم نے یہ کام کیا دیکھ لے؟ ہماری مت ماری گئی ہے، خدا کی قسم مت ماری گئی ہے ہماری۔ اولاد خود کچھ بھی نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب نہیں کرتی، کچھ پڑھ کے بخشتی نہیں، اس کے لیے ہم کسی اور کے محتاج ہیں۔ بچے لے آؤ، لوگ بلاؤ، رشتہ دار بلاؤ، یہ کرو وہ کریں گے، ہم گھومتے پھرتے رہیں گے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ان کی قدر کرنی چاہیے ہم سب کو۔ انہی کی خدمت میں، انہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس جنت کا پانا ابھی ہمارے اوپر ہے، ہم اسے پاتے ہیں یا کھوتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔
اگلا عمل جس سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایسی چیز جس سے انسان کسی کو قتل کر سکتا ہے، چھری، چاقو، خنجر، اسلحہ سب اس میں شامل ہے، اس کو لے کر کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرنا۔ دوسری حدیث میں ہے چاہے حقیقتاً اشارہ کرے یا مذاق میں اشارہ کرے، مذاق میں ڈراتے ہیں نا، چھری اٹھا لی، چاقو اٹھا لیا۔ آج لوگوں کے گن مین ہوتے ہیں، لوگوں کو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں بندوق کے، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نبی نے فرمایا جو اس سے اشارہ کرے کسی مسلمان کی طرف، اور ایک حدیث کے آخر میں ہے اپنے سگے بھائی کی طرف، کا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو اشارہ کرتے ہیں نا کبھی کبھی مذاق میں، چھری اٹھا لی، چاقو اٹھا لیا، خنجر اٹھا لیا، بندوق اٹھا لی، کوئی ایسی چیز اٹھا لی، فرمایا اچانک یہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے، اس سے خطا واقع ہو جائے، لگ جائے کسی کو، اچانک یہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے، یہ لگ جائے کسی کو اور قتل ہو جائے، کا فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے یہ شخص۔ اور آج کل تو آپ دیکھتے ہوں کہ بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں جی، مذاق میں دوست نے دوست کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب یہی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے یہ دھار والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چھری ہے، چاقو ہے، قینچی ہے، جب کسی کو ہم پکڑائیں دیں تو اس کو الٹا کر کے دینا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو لگے نہیں۔ کتنی احتیاط بتائیے، کتنی احتیاط بتلائیے۔ چھری ہے، اگلے بندے کو دینا، اس کو دستہ پکڑوائیں، اس کی دھار والا حصہ اس کو نہ پکڑائیں کہ بے خیالی میں وہ ایسے غلط انداز سے پکڑ لے کہ وہ کٹ جائے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہم کو سکھائی ہے، اتنا خیال کروایا ہے، اسلحہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس جب یہ آ جاتا ہے پھر ہم کپڑوں سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں، سمجھتے پتہ نہیں پوری دنیا سمٹ کے میرے پاس آ گئی، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا، یہ بہت بری چیز ہے، چاہے حدیث میں فرمایا مذاقنی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں، مذاقن چھری سے اشارہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، چاقو سے، خنجر سے اشارہ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسی حرکت پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ ایک مذاق ہے، بظاہر یہ چیز ایک مذاق ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی پر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں جس علاقے میں، یا ماشاءاللہ اجتماعی کام ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان دوست یاروں میں ساتھیوں میں ہوتا ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں، موبائل چھپا دیا، چپل چھپا دی، چابی چھپا دی، اور ایسی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں، یا کوئی چیز اٹھا کے ادھر ادھر غائب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو، یہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور حدیث میں جس چیز کی مثال دی ہے اس کو سمجھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ لاٹھی ہوتی ہے نا جس کے سہارے پر چلتے ہیں، لاٹھی جس کے سہارے پر انسان چلتا ہے، نبی نے مثال اس کی دے کے فرمایا کہ اگر یہ بھی مذاق میں کسی نے اٹھا لی ہے تو واپس کر دیں۔ اور پھر ہم اس کا مشاہدہ کر بھی چکے کہ جب ساتھی آپس میں ایک دوسرے کی ایسی چیزیں چھپا لیتے ہیں، جس کی چیز ہوتی ہے اسے بڑا غصہ بھی آتا ہے، پھر جب کوئی ساتھی لا کے دیتا بھی ہے، وہ لاکھ مرتبہ کہے کہ جی میں نے مذاق میں اٹھائی تھی، اس کو غصہ آتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، مار پیٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ تو ایسے کام ہم کرتے کہ اس مذاق کیا صرف یہی رہ گیا ہے، کسی اور طریقے سے مذاق کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مذاق اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، مگر ایسے مذاق کی اسلام اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
یہ مت سمجھیے کہ اسلام میں مذاق کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کی حدود بھی ہیں، اس کی شرائط بھی ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مذاق کے درجے کے اندر ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن مذاق اگر ہم اپنی عقل سے سمجھ کے کریں، اس میں ساری حدود پار کر جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ چند وہ اعمال تھے جو پچھلے جمعے بھی کچھ بیان ہوئے، کچھ ابھی بھی بیان ہوئے، جس سے انسان فرشتوں کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچا لے۔ آج اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج پہلے دن کے اندر الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ اور نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں بار بار نصیب فرماتے رہے۔ اس مہینے کے بارے میں ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی ہے، کہا یہ اسلامی مہینہ، سال کا آخری مہینہ، انسان اپنے پورے سال کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان تھوڑی سی محنت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو پروردگار جو ہے اس کے پورے سال کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی۔ شروع کے 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے ابتدائی 10 دن جو ہے اس کی قسم قرآن کریم میں کھائی۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، صرف 2 باتیں بتاتا ہوں۔ اس مہینے کے متعلق ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس مہینے میں انسان جن اعمال کی پابندی کر لیتا ہے، پروردگار آئندہ سال اسے ان اعمال کے لیے کرنا آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اتنا ہی کر لیں کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے والے ہو جائیں، میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری رات ہی نفلیں پڑھتے رہیں، وہ جس کو اللہ توفیق دے کرے، سب کچھ چھوڑ کے یہ کہنا 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ ہم پڑھنے والے ہو جائیں، اس کی کوشش کر لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ سال انشاءاللہ پورا سال ہمارا ایسا گزرے گا کہ ہم یہ 5 وقت کی نمازوں کے پابند بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، گناہوں سے اور گناہوں والے کاموں سے اور گناہوں والی جگہوں سے ہم بچنے والے بن جائیں، بس یہ 2 کام کر لیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اچھا ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جس وقت احساس ہو رہا ہو بس چھوڑ دیں اسے۔ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، اپنے دل کو اتنی بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ احساس اگر میرے اندر پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اس احساس کے اوپر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں تو احساس ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم کر گزرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بس یہاں پیچھے ہٹنا ہے۔ گناہ بھی چھوڑ دیں، گناہوں والے کام وہ بھی چھوڑ دیں، اس کے مواقع ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موقع مجھے مل رہا ہے، یہ موقع مجھے مل رہا ہے، یہ موقع ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے، اور گناہوں کی جو جگہ ہے اس کی طرف ہم جائے کیوں، اس کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ بس یہ 2 کام کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ بہترین گزرے گا اور اللہ کو راضی کرنے والے گزرے گا۔
اور تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اور بہت آسان ہے، بہت آسان، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، 4 چیزیں۔ کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، 4 چیزیں۔ جب ہمیں یاد آئے جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے بتایا پڑھنا، اور اگر اس کی پابندی چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ یا 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہم اس کے پابند بن جائیں گے۔ کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ ذکر کریں گے، پروردگار عالم جو ہے ہم سے راضی ہوں گے، اور اس مقدس مہینے میں کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بھی بڑھا دیں گے اور ہمارے لیے بڑے درجات کے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرنا آسان فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔